السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے ہم نے اس کے شروع میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جملہ پڑھا تھا، اس کے ہم نے ترجمہ بھی کر دیا تھا، اور تھوڑی بہت پہچان جو ہے گرامر کے لحاظ سے کہ یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے دوسرا جملہ بسم اللہ۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہے فعل مضارع، الف سے فعل مضارع ابداؤ، میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ایک لفظ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے، جملے کو مختصر کرنے کے لیے اس کو گرا دیا، اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور گرامر کرتے ہیں تو وہ لفظ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے ختم کیا ہوتا ہے وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے ترجمے کے لیے، گرامر کے لیے۔ تو اس بسم سے پہلے جو ہے وہ ابداؤ ہے۔ ابداؤ الف سے فعل مضارع، الف کے معنی آئی، میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں، بے ساتھ، اس میں نام، اللہ اللہ کے، ابداؤ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں، بے ساتھ اس میں نام اللہ اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میں کیا شروع کرتا ہوں؟ اللہ کا قرآن، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے چاہیے۔ اعوذ کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ کا جو ہے وہ پڑھ لیا کرو، تاکہ شیطان جو ہے تمہارے قرآن سمجھنے میں کوئی خلل نہ ڈالے، خرابی نہ پیدا کرے۔ یہ دیکھیں اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھانے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے کہ تم قرآن کو بغیر سمجھے نہ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اور سمجھ کر پڑھو گے تو شیطان اس میں خلل جو ہے، خرابی جو ہے پیدا کرے گا، تمہاری توجہ کو، دماغ کو ادھر ادھر لے جائے گا۔ اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، مقصد یہ ہے۔ اور اعوذ باللہ پڑھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب تم سمجھ کر قرآن پڑھو تو شیطان اس میں کوئی خرابی پیدا نہ کرے، ورنہ بغیر سمجھے آپ قرآن پاک پڑھیں وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھو، لیکن اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم جب قرآن پڑھو تو سمجھ کر پڑھو، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم شیطان کے وسوسوں سے، اس کی خرابیوں سے، اس سے جو ہے فتنوں سے جو ہے تم اللہ کی پناہ حاصل کر لو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے کہ تم اللہ کی حفاظت میں اللہ کے قرآن کو سمجھو۔ تو اعوذ باللہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جب قرآن پاک سمجھ کر پڑھو تو اس سمجھ کی باتوں میں شیطان اپنی شیطانی داخل نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب بھی ہم کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ۔ تو یہ کوئی بھی نیک کام جو ہے، اچھا کام جو ہے، اس کو ہم بسم اللہ کے ساتھ ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو منہ میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، دیتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ تو کسی بھی اچھے کام کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ضرور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو ابداؤ میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں اس قرآن کو، یا میں شروع کرتی ہوں، بے ساتھ اس میں نام اللہ اللہ تعالیٰ کے، میں اللہ کے نام کے ساتھ اس قرآن پاک کی تلاوت کو یا اس قرآن پاک کو شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے۔ ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ الرحمن جو اللہ حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم جو حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ الرحمن جو ہے یہ بھی اس میں صفت ہے، الرحیم بھی اس میں صفت ہے، اور اللہ جو ہے یہ دونوں صفتیں جو ہے الرحمن اور رحیم یہ اللہ کی ہیں، کہ اللہ کیسا ہے کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں صفتیں ہیں اللہ کی، لہٰذا اللہ جو ہے اس کو جس کی صفت ہو اس کو کہا جاتا ہے موصوف، جس کی صفت بیان کی جائے، جس کا وصف بیان کیا جائے تو اللہ موصوف ہے۔ الرحمن صفت نمبر 1 ہے اور الرحیم صفت نمبر 2 ہے۔
تو اللہ ہے ابدا میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں بے ساتھ اس میں نام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے، الرحمن ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم ہے حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ تینوں جو ہیں، اللہ جو ہے یہ بھی الف لام سے اسم معرفہ ہے، الرحمن بھی الف لام سے اسم معرفہ ہے، اور الرحیم بھی اس میں معرفہ ہے الف لام سے۔ یہ خاص نام عام نہیں ہے، اس میں نکرات میں ہوتے ہیں عام نام۔ استاد جو ہے کلاس میں کہتا ہے ایک لڑکا میرے پاس آؤ بھائی، تو ایک لڑکا کہنے سے پوری کلاس میں اس کے ساتھ جو ہے پاس آ سکتی ہے، اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس میں نکرہ بولا ہے، تو سارے لڑکے ہی ہیں، ان میں سے اگر ہر شخص جو ہے ہر لڑکا جو ہے استاد کے پاس پہنچے تو استاد کو اس کا غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استاد نے جو ہے اس میں نکرہ استعمال کیا۔ تو اگر وہ جو ہے ہر ایک کو نہیں چاہتا تو پھر اس میں معرفہ جو استعمال کرے، پھر اس کو کہنا چاہیے بھائی اسلم میرے پاس آ جائے، عبداللہ میرے پاس آ جائے، پھر تو عبداللہ ہی آئے گا، اسلم ہی آئے گا، پھر ساری کلاس تو نہیں آئے گی۔ تو اگر وہ کہے گا ایک لڑکا میرے پاس آئے تو وہ سارے لڑکے ہیں، وہ سارے بھاگ کر اس کے پاس بیز کے پاس آ جائیں گے، کورس کے پاس آ جائیں گے، تو اس کو پھر غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے نکرہ بولا ہے، اس میں نکرہ بولا ہے۔ تو اگر وہ معرفہ بولتا تو پھر یہ معاملے نہ پیدا ہوتا۔ وہ کہتا ہے اسلم میرے پاس آئے، بشیر میرے پاس آئے، نذیر میرے پاس آئے، عبداللہ میرے پاس، عبد الرحمن میرے پاس آئے، تو وہ خاص کر لیتا تو وہ خاص ہی آتا، اس کے پاس کوئی اور نہ آتا۔ تو یہ جو ہے خاص جو کیا جاتا ہے، اس میں معرفہ بنایا جاتا ہے، تو اس کی خوبی کچھ اور ہے، اور اس میں نکرہ کی خوبی جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اسم کو الف لام سے معرفہ کر دیا تو اس کا ترجمہ بھی معرفہ ہی ہونا چاہیے، اور اگر نکرہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو اس کا جو ہے ترجمہ بھی نکرہ ہی ہونا چاہیے، سوائے چند موقعوں کے جہاں پر اللہ تعالیٰ آسانی کے لیے جو ہے معرفہ کے بجائے نکرہ استعمال کر لیتے ہیں آسانی کے لیے، لیکن موقع محل کے مطابق وہاں جو ہے وہ اس میں نکرہ جو ہے اسی حقیقت میں اس میں معرفہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ ہے، اس کا نکرہ کیا بنے گا؟ الہ، الہن، یہ نکرہ ہے، اور اس کا معرفہ الہن کے شروع میں الف لام لگا دو تو یہ اللہ ہو بن جائے گا اس میں معرفہ۔ تو ابدأ میں شروع کرتا ہوں، ابدأ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں بے ساتھ اس میں نام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے، الرحمن ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم ہے حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں سارے نام ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بے حرف جار ہے، بے حرف ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، بالکل بالکل ایسی بات ہے، تو ہم اس بے کو استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ ابدأ ابتدا کرنا، شروع کرنا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ابدأ سے ابتدا کرنا، آغاز۔ اس کے بعد بے جو ہے پھر حرف ہے، اور بے کے ساتھ علم الف تھا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لفظ کو آسان بنانے کے لیے الف کو نکال دیا، اصل میں ہے بے اسم اللہ، اس میں الف کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے بے کے ساتھ جو ہے بعد جو الف تھا اس کو نکال دیا، تو لفظ آسان بنا دیا، بے اس میں کہنا مشکل ہے، بس میں کہنا آسان بنا دیا الف کو نکال کر، تو اصل لفظ ہے اس میں، تو اسم کے معنی نام، یہ اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ ہے، تو یہ الہ اس کا نکرہ تھا، الرحمن جو ہے الف لام سے اسم معرفہ ہے، رحمان اس میں نکرہ ہے، الرحیم اس میں معرفہ ہے، رحیم اس میں نکرہ ہے، تو یہ اس میں معرفہ نکرہ کی جو ہے پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ تو یہ آج کا جملہ جو ہے یہ اتنا، میں اگر ٹائم ہے تو میں آگے چلتا ہوں۔ بسم اللہ ابدأ میں شروع کرتا ہوں جو کرتی ہوں، نام باللہ بیس میں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، بسم میں ساتھ نام اللہ اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، ابدأ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں بے ساتھ اس میں نام اللہ اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کافی پڑھ لوں اور پڑھ لوں۔ ابدأ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں بے ساتھ اس میں نام اللہ اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ابدأ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں بے ساتھ اس میں نام اللہ اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو حقیقت میں بہت زیادہ، حقیقت میں کس کا معنی ہے؟ الف لام کا،
الرحمن ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم ہے حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابدأ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں بے ساتھ اس میں نام اللہ تعالیٰ کے۔ الرحمن ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ابدأ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں بے ساتھ اس میں نام اللہ تعالیٰ کی۔ الرحمن ہے جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم ہے حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ کسی نے کسی سنانا ہے 81 نمبر کسی ہاں جی بچوں نے ہاں جی بچوں نے سنانا ہے تو سنا دے، سنائے بیٹے۔ سنا دیں، اگر سنانا ہے تو سنا دیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ اسمی نام اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، جو حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے،